تم اس کو پکارو. ارے صاحب مر گیا مت کہنا, توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے. یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے, پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے, اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں, پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں, پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, پردہ کر گئے. زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے, وصال کر گئے, وفات کر گئے, کچھ بھی کہو, ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ, اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا, مجھے ایڈریس دو, مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے, کس جگہ ہے, کہاں ملیں گے, میں جاؤں گا. میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو, جب چاہو 2 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے, کس جگہ ہے. تم جاؤ یا نہ جاؤ, کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے, کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو. جہاں چاہیں آقا آ سکتے ہیں, جہاں چاہیں جسے چاہیں جلوہ دکھا سکتے ہیں نا. کہا اچھا بھائی مجھے نظر نہیں آتی, میں آقا کو سمجھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, جان نہیں سکتا, پہچان نہیں سکتا, اگر آتے ہیں تو دکھا دو. اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں. ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا, حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ. ابو لہب نے حضور کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا علیہ باللہ آپ بدصورت ہیں. آپ جانتے ہیں حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا صدقت, تو نے سچ کہا. حضور نے کیا فرمایا؟ صدقت, تو نے سچ کہا. اب صحابہ حیران ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کبھی بدصورت ہو نہیں سکتا اور نبی جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا, ہاں تو کیا کوئی کذب کی نسبت حضور کی طرف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں. تو حضور سچے بھی ہیں, العیاذ باللہ بدصورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حضور نے کیوں فرمایا تو نے سچ کہا؟ صحابہ حیران پریشان, حضور سے پوچھا, فرمایا میں آئینہ ہوں, میں آئینہ ہوں, جو مجھے دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے. اس نے مجھے دیکھا, اپنی شکل دیکھی. ابو لہب نے اپنی صورت دیکھی, اس نے کہا تو بدصورت ہے, خود کو بدصورت کہہ رہا تھا. میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے, تو نے سچ کہا ہے. یقیناً گستاخ رسول بدصورت ہوتا ہے, تو نے سچ کہا, تو بدصورت ہے. آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں دکھا دو, اگر موجود ہیں دکھا دو. میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نا, اسے نظر آئے؟ کیا سن رہے ہو, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے, نظر نہیں آئے. ارے اگر گرو کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا, یہ چیلا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ تجھے کاہے دکھاؤں, تجھے کیسے دکھاؤں, تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں؟ نہ گرو دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے. تیرے نصیب میں نہیں دیدار مصطفیٰ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو نہیں دیکھ سکتا, ہاں ان کو دیکھنے کے لیے عشق کی آنکھ چاہیے, ان کو دیکھنے کے لیے صدیقی فکر چاہیے, ان کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کا عشق چاہیے. ارے فاروق اعظم کے عشق کی اینک لگا کے دیکھ, پھر ہر طرف حسن مصطفیٰ نظر آئے گا. اپنے دل کو دیکھ, دل کو پاک کر, خانہ دل کو پاک کر. تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے, تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا, میں اپنے دل
منزل کو یوں پیشے نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا. مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا. اور جب وہ مدینے کا چاند نظر آ گیا پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. پھر وہی نظر آئیں گے. یہ کیوں راتوں کو محفل سجاتے ہیں, یہ کیوں محافل کا انعقاد کرتے ہیں, یہ کیوں آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں؟ انہیں پیار ہو گیا ہے, انہیں محبت ہو گئی ہے, انہیں عشق ہو گیا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی. توجہ کیجیے گا آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے. میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی, کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے, میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں. وہ کیوں بلبل کا ترنم سنتے ہو, کیوں راتوں کو کلام پڑھتا ہے, کیوں محفلیں سجاتا ہے؟ یہ بلبل کا ترنم, یہ کوئل کی کوک راتوں کو کیوں سنائی دیتی ہے؟ میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی, کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے, میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں, کبھی لب پہ ڈھولا کبھی کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے. وہ جب نظر آ جائے ایک ماہ مدن نورانی بدن, ایک ماہ مدن نورانی بدن. دیکھیے میں جانتا ہوں سائنسی باتیں بیان کرتے ہوئے عشق کی بات کو ملانا بڑا مشکل کام ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزہ لیں, جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزہ لیں, جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزہ لیں, جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطابت کو بھی سن لیں. میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں, ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلیوں منافقوں کو چھوڑ کر بریلیوں میں بیٹھ جا.